دیکھیے جب یہ آیا نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آیا جو ہے یہ اپنی سجدوں میں پڑھا کرو۔ سب سے زیادہ قریب انسان جو ہے وہ کب ہوتا ہے اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا جو ہے یہ سجدے میں پڑھنے کا کہا، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم جو ہے نا، وہ پھر آیا تھا وہ ہے سورت الاعراف، نہیں سورت الاعراف میں تھی، نہیں سورت واقعہ کی آخری آیت تھی، سبح بسم ربک العظیم۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے رکوع میں دعا کیا کرو۔ تو تسبیح کرنے کا دیکھیں آج تھوڑا سا ہم اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نماز، تو آپ نے اکثر دیکھا کہ ہم اتنی تیزی سے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو کہ عظیم ہے اس کو اس مقام پہ رکھ کے پڑھنا، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، ہم نے کہاں سے لینے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے، ایون تو ہم کتنے بھی سوچ کے رکھیں کہ اتنا پیارا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم انہی ناموں سے پکار سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود رکھے ہیں، جو قرآن میں ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، اور جو 99 نیم ہیں ادھر ادھر تھوڑے سے ہیں لیکن ایگزیکٹلی وہی نام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہی کے ناموں سے پکاریں۔ اور پھر سورت الاعراف میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں، تو فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسی کے ناموں سے اس کو پکارو۔ پکارنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر دعا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ بات دیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں نا، اکثر ہم تو ہمیشہ ہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلے نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، جو نام بھی آپ کو یاد ہوتے ہیں نا، وہ نام بول کے پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ تسبیح کیا ہے، کہ جب ہم تسبیح بیان کرتے ہیں نا، آپ یہ آزما کے دیکھیے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی خیال آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی سیڈنس فار ایگزامپل ہوتی ہے اور وہ جاتی نہیں ہے دماغ سے، کیونکہ جب خیال ایسا آتا ہے نا تو پھر انسان اسی طرح سے وہ پوری کی پوری ہمارے جو برین ہے نا وہ ہارمونز وہی پھینکنا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان پورا مطلب سیڈنس پوری چھا جاتی ہے جس کو کہتے ہیں۔ دا مومنٹ آپ تسبیح بیان کرنا شروع کرتے ہو، تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نام جو آپ کو لگتا ہے نا وہ آپ پڑھنا شروع کر دو، آپ بلیو کرو تھوڑی دیر میں نا وہ آپ کا خیال جو ہوتا ہے نا وہ رک جاتا ہے۔ شروع میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہمارا دماغ کو عادت ہوتی ہے نا، وہ پھر فائٹ بیسیکلی کرتا ہے کیونکہ وہ وہی خیال کو سوچنا چاہ رہا ہوتا ہے جو آپ کو سیڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ تسبیح شروع کر دیتے ہو نا تو اچانک آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ خیال غائب ہو گیا۔ ہماری پوری زندگی بیسیکلی کیا ہے کہ خیالات ہے نا، جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارے عمل میں ڈھلتا ہے، وہی ہمارے پورے، اگر آپ ہیپی چیز سوچو گے تو آپ کو برین آپ کو ہیپی ہارمونز پھینکنا شروع کر دے گا باڈی میں اینڈ یو فیل گڈ، اور اگر آپ سیڈ چیزیں سوچو گے تو وہ آپ کا ہارمونز جو ہے آپ کا برین وہی پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام آپ کو پسند ہونا وہ آپ فوراً اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، اور پھر اس کی برکات آپ دیکھیے گا۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ہمیں عادت نہیں ہوتی نا، دیکھیے فار ایگزامپل ہم گھر کا کام کر رہے ہیں تو اسی میں مگن ہے، بھول جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ایک عادت یہ بنا لیں کہ اپنا ٹائم فکس کر لیں، اچھا صبح سے لے کے
اگر مغرب تک صبح سے لے کے عصر تک میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح کرنی ہے. اس وقت سے اس وقت تک اگر ہوگا تو میں نے اس نام سے تسبیح کرنی ہے. اچھا اب رات کو سوتے وقت میں نے تو جب انسان اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے نا تو پھر وہ بھولتا نہیں ہے. اور کئی دفعہ ہم یہ طریقے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ نے بتائے تھے تو اچھا اگر ہم ایسے اگر ہم اس کو باندھیں گے تو غلط ہو جائے گا. صرف اپنی ٹریننگ کے لیے میں بتا رہی ہوں. جیسے مجھے عادت ہو جاتی ہے، میں کئی دفعہ جیسے بھول جاتی ہوں نا، تو وہ تسبیح نہیں ہم نے فنگر میں جو پہنی ہوتی ہے، ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایون تو میں بھول جاتی ہوں نا تو وہ یہاں پہ مجھے وہ جیسے لگتی ہے نا تو مجھے اس جیسا ریمائنڈر، میں نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، پھر وہ ٹک 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 کرنا شروع ہو جاتی ہوں. تو یہ کر کے دیکھے گا. ایک ون آف مائی فرینڈ، وہ اسی طرح سے ہم بات کر رہے تھے، شی ٹولڈ می کہ ہائی میں کتنی کوشش کرتی ہوں بھول جاتی ہوں. میں نے اس کو بھی یہ کہا، میں نے کہا یہ کر کے دیکھنا، وہ تسبیح پہننے کی شروع کر دو. جیسے فنگر میں ہوگی تمہیں یاد کراتی رہے گی کہ تم نے وہ ٹک ٹک کرنا ہی ہے اس کا، تو وہ پڑھنا شروع کر دو، پھر آہستہ آہستہ وہ عادت پڑ جاتی ہے. اچھا امام مالک جو تھے نا، جیسے اگر ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے کچھ آتا تھا تو وہ اس کی حاجت پوری اگر نہیں کر سکتے تھے نا، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کبھی بھی کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا یا اللہ تمہاری مشکل دور کر دے، بس کوئی نہ کوئی اور بہانے سے اس کو منع کر دیتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کہتے، مطلب جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی سوال کرنے آتا ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا فیل نہیں کر رہا ہوتا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت اللہ کا نام بھی اس کے سامنے لوں کہ وہ کہیں اس کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سیڈنس میں ایک وہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بلندی سے اس نام کو نہیں سن سکتا. تو میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر، لوگ اتنا خیال رکھتے تھے. اب دیکھیے اللہ ہم کتنی آسانی سے، مجھے یاد ہے میں بھی شروع میں آنیسٹلی نہیں پتا تھا نا، اپنی طرف سے تو بہت محبت میں بول رہے ہوتے تھے کہ اللہ میاں کی یہ بات، اللہ میاں کوئی لفظ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارنا. میاں تو پتہ نہیں کیوں پاکستان انڈیا میں نا، آئی ڈونٹ نو انڈیا میں ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان میں تو اٹس ویری کامن کہ اچھے اچھے بھلے لوگ بھی اگر بات کریں گے تو اللہ میاں کی یہ بات وہ اپنی طرف سے رسپیکٹ سے بولتے ہیں، لیکن اللہ میاں کوئی لفظ نہیں ہے. اچھا اب آج پتہ چل گیا نا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پریکٹس کرنی ہے. ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اللہ میاں نہیں بولنا، تو پھر انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ سائیں، وہ بھی اپنی طرف سے بڑی عزت سے بات کرتے ہیں، لیکن سائیں کوئی لفظ نہیں ہے. سائیں تو کہتے ہیں کہ کسی فقیر کو کہہ دیں گے یا کوئی ایسے بندے کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے ہیں نا. تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اللہ کی تسبیح بیان کر، وہ رب ہے جو اعلیٰ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ یہاں پہ خاص چیز آپ دیکھیں کہ ہم نے یوزلی قرآن میں آتا ہے نا کہ جیسے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو کچھ آسمان و زمینوں میں سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کر. دیکھیں وہ دعا جیسے ہم مانگتے ہیں نا، آپ لوگ بھی یہ یاد کر لیں، دعا بہت پیاری ہے. اگر نہیں یاد رہتی نا تو پھر بھی لکھ کے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، جب دعا کرنے لگے تو اس کو رکھ لیں ساتھ، کیونکہ وہ آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اردو میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن عربی میں یاد کر لیں. اس کے ورڈز تھوڑے سے ایسے جو مشکل سے یاد ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہو گیا، آپ کو بھی ہو جائیں گے. مجھے جس زمانے میں نے یاد کیے تھے، مجھے جب ایگزیکٹلی یہی لفظ میں نے سنے تھے کہ یہ تھوڑے سے مشکل ہے، تو وہ پھر ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے، میں کیا یاد نہیں کر سکتی ہوں، کر کے دیکھوں گی. تو پھر اس طرح سے یاد ہو جاتے، ایک ایک لائن کر کے آپ یاد کیجئے گا. اب اس کا میننگ بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آتا ہے نا. اسی میں وہ جو یہ آیا ہے نا، آپ کو ایگزیکٹلی اس میں نظر آئے گی جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہم انی آمدک. دیکھیں جب آپ کو یہ دعا اللہم میں ملے گی نا تو عبدو کا سے ملے گی، لیکن کیونکہ عورت ہوں تو اس لیے میں نے اس کو آمتو میں بدل دیا. شروع کے بس وہی صیغہ جہاں پہ عبدو کا ہے وہاں پہ میں نے آمتو کہہ دیا تھا کہ اللہم انی آمتو کا و بنتو امتی کا و بنتو عبدک.
اے اللہ میں تیری بندی ہوں، اور میری ماں بھی تیری بندی اور میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے۔ تو اس کے بعد ناصیاتی بیادک، یا اللہ میری پیشانی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فیہا حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، عدل فیہا قضاؤک، کہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ جو ہے نا وہ بھی انصاف کے ساتھ ہے۔ اب یہ دعا کرنے سے پہلے نا ہم پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یا پاک پروردگار تو سارا کو ہر چیز کا مالک تو ہے، تو نے جو میرے لیے فیصلے کیے تو نے ٹھیک کیے، میری قسمت، پیشانی میں قسمت ہی ہوتے ہیں نا، سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ اسألک بکل اسم ہوا لک، کہ اللہ میں تیرے تمام نام، بکل اسم ہوا لک، تیرے تمام ناموں کے ساتھ میں تجھ سے یہ سوال کرتی ہوں، سمیت بہ نفسک، کہ ایسے نام اے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تو نے اپنے لیے خود پسند کیے ہیں، او علمتہ احد من خلقک، یا تو نے کسی کو بھی اپنی خلقت میں سے، ہمیں نہیں پتا، دیکھیں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کتنے پیغمبر اور کتنی دنیا میں لوگ، کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ او علمتہ احد من خلقک، تو نے اپنی خلقت میں سے کسی کو بھی وہ نام سکھائے ہیں نا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی بھی کتاب، اب کتابیں ہمیں تو تھوڑی سی پتہ ہے، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے صحیفے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جس کتاب میں بھی اس کو نازل کیا ہے نا، اس کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اوستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے پسند اس بات کو کیا کہ تو نے اپنے علم غائب میں اس کو ترجیح دی ان ناموں کو رکھنے کی، تو نے کسی کو بھی نہیں بتایا، تیرے نام ہے، تجھے وہ پسند ہے، تو نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو یا پاک پروردگار انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ یا پاک پروردگار اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا دل کا نور بنا دے۔ اور یہ تو ایک دعا ہے نا جو ساتھ اس کے آتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی ساری دعائیں مانگیں۔ دیکھیں پھر رہ کیا جاتا ہے، اس آیا کی پوری تفسیر آپ کو اس دعا کے اندر مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو، اور اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اب آگے دیکھیے نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں تسبیح بیان کرنی ہے، الذی خلق فسوی، کہ وہ اللہ، وہ رب، اس میں دیکھیں رب اللہ سبحانہ تعالیٰ، دو اللہ کی صفات ہیں، ایک رب ہونا اور ایک اعلیٰ ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تمہیں برابر کیا، فسوی کہتے ہیں کو نوک پلک جسے سنوارنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو آدم علیہ السلام کا پہلے تو کہتے ہیں نا ایک ڈھانچہ سا بنا تھا، تو اس طرح سے کریٹ کیا، پھر اس کے بعد نوک پلک، اب خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ احسانی تقویم، کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے آسان طریقے سے پیدا کیا۔ کبھی آپ شیشے میں اپنے آپ کو جب دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کا کیسے ایک ایک آپ ناخن صرف دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جوڑے ہیں، ایسے نہیں کہ کہاں سے نکل رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، ایک ایک آپ آنکھوں کی پلکیں دیکھیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے لگائی ہیں، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے پیدا کی ہے۔ بالکل ویسے ہی آپ دیکھیں جیسے ہم گھر بناتے ہیں نا، پہلے ڈھانچہ بنتا ہے، اس کے بعد اصل میں کام تو ہوتا ہے کہ جب اس کی سجاوٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پلستر پراپر طریقے سے کرنا، اس میں کلر پراپر طریقے سے لگانا، پھر اس کی مولڈنگ لگانا، پھر اس کے اندر جیسے کیبنٹ آئیں گی تو کس طرح کی آئیں گی، پھر اس کے نوک پلک گھر کی سنوارتے ہیں نا تو پھر کتنا خوبصورت گھر لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہے کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، تجھے تیرا مالک ہے، تیرا خالق ہے، نہ صرف ایسے ہی پیدا کیا، اس نے تیری نوک پلک سنوار کے تجھے اتنی پیارے طریقے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے پیدا کیا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ہے جس نے تیرا اندازہ، تیری قدر، تیری تقدیر بھی بنائی اور پھر تجھے راستے پر ہدایت بھی دے دی۔ اب یہ قدرہ جو ہے نا، آج اس کو اچھے سے تھوڑا سا سمجھ جائیں، کیونکہ اکثر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اب تقدیر میں جب لکھا تھا تو پھر میں کیا کرتی، اب یہ چیز ہمیں سبق لینے کی طرف جانے ہی نہیں دیتی ہے۔
اگر کبھی کوئی ایسی مشکل زندگی میں آ جائے گی تو ہم کہیں گے تقدیر میں لکھی تھی، اب میں کیا کرتی تھی؟ آف کورس تقدیر میں بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن کیسے لکھا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے قدرہ جو ہے نا، اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز، تقدیر جو ہے وہ صرف میری اور آپ کی تقدیر نہیں ہے، پوری کائنات کی تقدیر. تبھی تو ہم نے وہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کائنات بنانے سے پہلے، انسان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے قلم کو کہا لکھ، تو کیا لکھا تھا؟ پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی تھی. اب پوری کائنات کی تقدیر جو ہے اس کو آپ دیکھیے کہ جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے بنائے تو ان کی تقدیر تھی، ان کو بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے، کیسے چلنا ہے. اسی طرح سے پودوں کی تقدیر آپ دیکھیں، پودے ہیں، پھل ہیں، ہر چیز، نباتات جیسے ہیں، ان کی تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری لکھ دی کہ وہ کیسے اگیں گے، کیسے ان کو پانی ملے گا، کیسے وہ شاخیں نکلیں گی تو کیسے پتے نکلیں گے، تو کیسے پھل نکلیں گے، تو کیسے ان کا آخر میں وہ ختم ہو جائیں گے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اسی طرح سے جو جانور تھے ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر جو لکھی، تو ہمیں کس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کا پڑھا تھا نا، کہ کیسے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا، اس کو الہام کر دیا. قرآن میں آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، کہ کس طرح سے وہ جاتی ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ اس نے جانا ہے پھولوں کا رس چوسنا ہے، اس نے کیسے واپس آنا ہے، اس کو گھر کا راستہ کون بتاتا ہے، اور وہ پھر پورا سسٹم جیسے شہد کریٹ ہوتا ہے تو کیسے تھا. اب دیکھیں ایک سانپ کا آپ دیکھیں کہ وہ جس وقت اس کا جو سمندری سانپ ہوتے ہیں نا، جب میں پڑھی تھی ان کے بارے میں کہ سبحان اللہ، کہ جب ان کا مرنے کا ٹائم آتا ہے نا تو وہ واپس سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں، گہرے سمندر میں جاتے ہیں جہاں پر وہ پہلے پیدا ہوئے تھے، ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ انڈے دیتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں. ان کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، ان کو کون یہ بتاتا ہے؟ اب وہ جو انڈے دیتے ہیں نا، اس سے جو سانپ نکلتے ہیں، پھر وہ سانپ آتے ہیں واپس گہرے سمندروں سے اوپر آتے ہیں، ساحل پہ آتے ہیں، اور وہ پھر دریاؤں اور تالابوں میں جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں، بیچ میں وہ مارے بھی جاتے ہیں، جو بھی ہے وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں. پھر جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ سانپ واپس اسی اتنے لمبا لمبا سفر کر کے واپس اسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا، ہمیں تو اس چیزوں کا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں کبھی بھی، ہم نے کوشش ہی نہیں کی دیکھنے کی. ایک میں پڑھ رہی تھی کہ وہ اس کی بات بتا رہے تھے کہ جو مجھے وہ ورڈ، میں ٹڈا بول رہی تھی اس کو، وہ بہت پیاری تھی بات، میں اس لیے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے اس میں تھا. ہاں، بھیڑ نہیں ہوتی ہے، جب ہم کبھی باہر نکلتے ہیں تو ایک دم سے نظر آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ ابھی کاٹ نہ لے. اس کے بارے میں آ رہا تھا. احمد نہ کرو یہ میں کل احمد آیا تھا، میرا بیٹا ہے، تو کل میں اس کو بھی یہی بتا رہی تھی کہ دیکھو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر کیسے لکھی ہے، کون سی ایسی تقدیر ہے جو جس میں ہمارے پاس چوائس اور کون سی میں نہیں ہے. تو وہ اسی میں اس کو یہ بتائی تھی کہ ایک جیسے بھیڑ ہوتی ہے نا، اب اس میں جو میل بھیڑ ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ ٹڈا ایک ہوتا ہے مجھے بولتے ہوئے بھی ایسے لگ رہا ہے. اچھا، اس کو یہ اتنی چلاک ہوتی ہے کہ اس کو وہ ڈنگ مارتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایسی جگہ پہ ڈنگ مارتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے. اس کو وہاں سے پکڑتی ہے تو اس کو زمین کھودتی ہے اور اس کے اندر اس کو دفنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہلکا سا اس کے اوپر مٹی کی طرح آ جاتی ہے. اس کی جو فیمیل ہوتی ہے نا، وہ اسی جہاں پہ اس کو دفناتے ہیں نا، اسی کے پاس جا کے وہ انڈے دیتی ہے. اب وہ جیسے ہی وہ انڈے دیتی ہے، اب دفنانے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کام کیا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کام لگایا ہوا ہے. اب وہاں پہ جو انڈے دیتی ہے، وہ انڈوں سے جو بچے نکلتے ہیں نا اس بھیڑ کے، وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں. اچھا، اب کیا تھا کہ وہ کیونکہ اس کو ڈنگ مارتی ہے نا، وہ بے ہوش ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مر جائے تو اس کا گوشت جو ہے وہ زہریلا ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اس کو مارتی نہیں ہے، تو اس کا گوشت فریش رہتا ہے، تو اس کے وہ جو بچی ہوتے ہیں وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی آپ دیکھیں چڑیا جیسے ہے، کہاں گھونسلے بناتی ہیں، پھر ایک موسم آتا ہے اس میں وہ ٹریول کر جاتی ہیں دوسری طرف، اور وہ ٹریول کر کے جاتی، اتنی دور دور ٹریول کرتی ہیں، لیکن جب دوسرا موسم واپس آتا ہے، باہر کا موسم آتا ہے، وہ واپس اپنی جگہوں پہ آتی ہیں اتنی دور سے ٹریول کر کے. میں نے یہ خود دیکھا کہ ایک دفعہ نا ایک چڑیا تھی، جیسے
ग्रे कलर की होती है ना, चिड़ियों का कलर होता है, तो उसमें एक चिड़िया थी जिसके अंदर रेड सा भी थोड़ा सा इधर उधर जैसे कलर होता है ना, तो मैं आई वाज लुकिंग कि ओ माय गॉड, देखो इसकी कितनी डिफरेंट है ये चिड़िया। अच्छा, उसके बाद वो गायब हो गई जब मौसम चला गया। अब बिलीव करे, इतने महीनों के बाद जब चिड़िया वापस ट्रेवल करी थी, तो मैंने देखा कि उस तरह की 2-3 चिड़िया और थी। तो सेम वो चिड़िया अपने घरों में वापस आती हैं। कितनी चीजें आप देखें, अगर जब हम ऐसे चैनल देखते हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनकी तकदीर लिखी है, अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको बताया, हदायत दी, उनको रास्ता भी बता दिया। अच्छा, अब ये तो वो सारी तकदीर है। अब इंसान है, हमारे लिए क्या है? हम जो ये कहते हैं कि अच्छा अब तकदीर में लिखा था तो हो गया, अब हम क्या करें? ऊपर से अल्लाह सुब्हाना तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान मुझे क्या पड़ी है मैं तुझे तकलीफ में डालूं, तेरे अपने अमाल ही काफी हैं जो तुझे तकलीफ में डाल देते हैं। फिर हजरत अली का वो कॉल कि अच्छा अगर मुसीबत आएगी अल्लाह की तरफ जाओगे तो वो आजमाइश है, दूसरी तरफ जाओगे तो अजाब है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा तो फिर हम मतलब क्या है, असल में मामला क्या है। तो इसको भी आज थोड़ा सा हम समझते हैं कि तकदीर जो है ना, नंबर 1 कि ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह सुब्हाना तआला तो वक्त के अंदर नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला को पता है कि मेरा बंदा जो पैदा भी होना भी कब होगा, वो कब होगा, वो क्या करेगा, उसने कैसे रहना है, उसने क्या क्या काम करने हैं, नेक होगा बद होगा, ये सब कुछ अल्लाह को पता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप आइए तो थोड़ी आसानी से इसको समझने के लिए, एक तो वो तकदीर है जो जानवरों के साथ भी वही मामला, जैसे मैंने बताया कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने जब इंसान को बनाया, देखिए हमारा पूरा जिस्म जो है ना वो बिल्कुल ऐसी, हमने हमारी मर्जी से तो हमारा दिल ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि अच्छा तू रुक जा, अब तेज चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, हर चीज, हमारा दिल, गुर्दे, फेफड़े, हमारी जो वेन्स जा रही हैं, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, वो सारी चीजें, सब चीजें अल्लाह सुब्हाना तआला की तकदीर के मुताबिक उसी तरह से उसकी आताना समेना व अताना कर रही हैं जैसे अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको पैदा किया। नंबर 2, अब क्या था कि अब हमारी शक्ल जैसे अल्लाह सुब्हाना तआला ने बनाई, हमारी अपने इख्तियार में तो नहीं होता कि बच्चा हमारी शक्ल अच्छा ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा। वो हमारे जीन्स हैं। हमारे जीन्स जो हैं वो भी एक अल्लाह सुब्हाना तआला, जैसे एक होता है ना शाकला, उसको कहते हैं कि एक मोल बनाने वाला जैसे होता है, उसी के अंदर सारा कुछ होता है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो जीन्स हमारे हैं ना, उसी से, अगर जैसे हमारे जीन्स में ये है कि हमारा रंग जो है वो डार्क होगा, हमारे बाल कर्ली होंगे, तो वो वैसे ही होंगे। हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है, जीन्स पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, ये मामला अब आपको समझ आ गई ना बात की। अच्छा, अब क्या है कि अब अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में ही फरमाया फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने इल्हाम कर दिया हमारे अंदर फजूरहा व तक़वाहा, कि हमारी बुराई को और अच्छाई को हमारे अंदर है, हमारी फितरत में अल्लाह सुब्हाना तआला ने डाल दिया कि हमें ये पता है कि ये बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में हमें ये भी बता दिया वह हदैनाहुन नजदैन, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने हदायत भी दे दी, रास्ता भी बता दिया कि अच्छाई, इन दोनों नजदैन, दोनों का रास्ता भी बता दिया कि बुराई में जाओगे तो ये होगा, अच्छाई की तरफ जाओगे तो ये होगा। अब देखिए, वो रब जिसने कायनात की तकदीर लिखी, कायनात में मैं और आप भी है ना, और उनकी सारी तकदीर के कैसे वो, किस वक्त वो दुनिया में आएगा, किस टाइम पे आएगा, उसने खाना क्या है, उसने सस्टेन कैसे करना है अपने आप को, अगर फॉर एग्जांपल पौधा है तो वो कैसे बीज से फूटेगा, कैसे उसको क्या सारी चीजें मिलेंगी, कैसे उसने दरख्त बनना है, कैसे उसने फल देने, हर चीज का लिखा ना। तो क्या इंसान को यूं ही अल्लाह सुब्हाना तआला छोड़ दे कि ठीक है जी चलो जाओ, जो करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी? हमारी मर्जी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये जो फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, इसी का सवाल है, बस इसी का सवाल है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने क़यामत के दिन इन्हीं के बारे में पूछना है कि तुम दुनिया में क्या करके आए थे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, तो दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये कुरान में फरमा दिया, बता दिया कि अब तुम दुनिया में उतर जाओ और तुम्हारे पास हदायत मेरी तरफ से आएगी, और जो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा कामयाब हो जाएगा, जो नहीं गुजारेगा तो वो कामयाब नहीं होगा।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتاب صحیفے بھیجے، ہمارے پاس قرآن ہمارا حاضر امام ہمیشہ ہدایت کا راستہ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمان، ہم میں سے ایک ایک بندہ، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا تھا اس دنیا میں اور تمہیں وہ سارے راستے دکھائے تھے، تو تم کیا کر کے آئے ہو۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ ہاں میں ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پھر یہ تھا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کے دونوں راستوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جس نے نیکی سے منہ موڑا نا برباد ہو گیا۔ ساری اسکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتا دی۔ تو پھر یہ کویسچن کیوں ہمارے پاس رہے گا کہ میں تو ایسے میری تقدیر میں لکھا تھا، پھر میں نے خود ہی میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے نا، میرے پاس تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا ہے نا کہ کون سی تقدیر ایسی ہے جو لکھ دی گئی ہے، ہم بدل نہیں سکتے، آنی ہی آنی ہے، اور کون سی تقدیر ایسی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے۔ واللہ اتنی خوبصورت زندگی، اتنا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے بھری، اب دیکھیں ہم نعمتیں نا اصل میں جہاں پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نعمتیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں۔ آپ اپنی ذات میں آپ دیکھیں کہ ہم نعمتوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، آنکھ، ناک، کان، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت، ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، ماں باپ عطا کیے، بہن بھائی عطا کیے، پھر اس کے بعد دوست عطا کیے، شادی اگر ہوئی ہے تو ہسبینڈ، پھر بچے، پھر ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جو میں نے تمہیں انسان ساتھ دیے ہیں نا، انہی میں آزمائش بھی ہے تمہاری۔ اور آزمائش کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف ہونی، اسی میں تکلیف ہے۔ ہم آزمائش کے لفظ سے ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے کہ اچھا آزمائش آ جائے گی، یہ کوئی غلط بات ہے۔ نہیں، آزمائش تو ہوگی نا تو اس میں پاس ہونا ہے، جنت ہے، آزمائش کے بعد جنت ہے۔ اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم پہ کوئی آزمائش ڈالیں گے تو اس کے بعد ہم نے جنت حاصل کرنی ہے۔ ادروائز تو دیکھو پہلی کلاس میں تو دوسری میں کیسے جائیں گے اگر ٹیسٹ نہیں دیں گے، اور ٹیسٹ مشکل نہیں ہوں گے اگر ہم پہلے سے تیاری کر لیں گے۔ تو پھر کیا، پھر تو دھڑ 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 کر کے ہم پیپر نہیں لکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں بھی انشاءاللہ ہم پاس ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، آمین۔ اچھا، اب یہ تو اتنا خوبصورت ٹاپک تھا، آنیسٹلی میں نے سوچ رہی تھی کہ آج کی کلاس میں صرف یہی ٹاپک ڈسکس کر کے تو کتنا اندر گھسا کے میں آپ سے بول رہی ہوں، اپنے اندر گھسا رہی ہوں بیسیکلی۔ اللہ کرے کہ میں اپنے بچوں کے اندر بھی ایسے ہی گھسا سکوں اس بات کو کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اور پوچھنا کس کے بارے میں، یہ بات کلیئر کر لو۔ یہ نہ کہنا کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے ایسی ایسی حرکتیں کر لی ہیں، کوئی نہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ ہمیں کون سمجھائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی خوبصورت اگزامپلز دے کے بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم پہ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں۔ اے بندے، تجھے تو ابھی یہ حکم ہستی مٹانے کا نہیں دیا، تجھے تو چھوٹے چھوٹے حکم دیے تو وہ بھی نہیں سنتا ہے، اور وہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ وہ حکم سارے کے سارے تیرے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ حقوق و فرائض کے ہیں کہ تو ایسا نہ کر کہ تیری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں، بندہ جب اللہ کی حکموں کے اندر آتا ہے نا، جب وہ اللہ کی باتیں سننا شروع ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بدلنا شروع ہوتا ہے، تو اب امیجن کریں کہ ایک پانی جیسے گدلا پانی ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارا دل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اچھی بات کر لی تو کبھی کوئی بری بات کر لی، تو کبھی دنیا کے بندے بن گئے تو کبھی اللہ کے بندے بن گئے۔ لیکن جب ہم صفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نور کو محسوس کیا ہے کہ ایک پیورٹی، ایک خوبصورتی، آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیور ہوگا جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر وہ جو سکون ملتا ہے اور وہ جو خوشیاں ملتی ہیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا بڑا مشکل، آج کی دنیا میں تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، اب دنیا میں بھی تو جینا ہے نا، اب سارا کچھ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔
واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندے پہ اتنا پیار آتا ہے. یہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو بہانے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں نا، کہ میرا میاں نہیں مانتا تو میرا فلاں نہیں مانتا، تو اب دیکھو نا سسرال کا معاملہ ہے تو اب میں کیا کروں، تو اب مجھے تو جانا ہی پڑے گا، تو اگر وہاں پہ ایسے ہو رہا ہے تو اب کوئی بات نہیں، بچے ہیں نا، بڑے ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی. یہ سب کچھ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم اتنے سخت ہو جائیں، کیونکہ اگر شروع سے تربیت ویسے نہیں کی ہے، ہمارے گھرانے ویسے نہیں تھے، تو جب ہمیں بدلاؤ آیا ہے تو بہت صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے اپنے آپ کو ادھر لے کے آنا ہوگا. جب ہماری ذات میں ہم خود بدلیں گے نا، تو آنیسٹلی گھر والوں کو ہمارے لیے بدلنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آتے ہوئے ایک عورت اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں اتنا امن آ جاتا ہے، اتنا سکون آ جاتا ہے، اس کی ذات سے اتنی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ہسبینڈ مان جائیں گے انشاءاللہ. پہلے آپ اپنے آپ کو چینج تو کریں نا اس طرح سے. لیکن کیونکہ ہم نے اپنی ذات کو چینج نہیں کرنا ہوتا، ہم ظاہری چینج کو پہلے لے آتے ہیں کہ اچھا اگر ہم میں حجاب کر رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ایسی حالت میں باہر نہیں جاؤں گی. چلے آئی ڈو انڈرسٹینڈ، اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ پہلے اپنی ذات پہ دیکھیں. آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ خود آپ کے ہسبینڈ کا دل چاہے گا کہ میری بیوی جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اس نے تو اپنی زندگی بدل دی ہے اور پورا میرا گھر ہی جنت بنا دیا ہے. کوشش تو کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے مانگتے ہیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اللہ کا وعدہ ہے جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنا خوبصورت، بلکہ یہ آیا جو ہے نا، یہ اس تھیم آیا ہے اس پوری سورہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان، اے انسان، انکا کادح الی ربکا، کہ بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، کدہن سخت محنت، فملاقی، رزلٹ کیا ہونا ہے کہ اللہ سے تو نے جا کے مل جانا ہے، موت آ جانی ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مشقت کے لیے. اب آپ اور میں دیکھیں کہ ہمیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہائے فلاں کی زندگی تو وہ تو اتنا اس کے گھر میں تو سارا کچھ خیر ہی خیر ہے، ادھر ہی ساری مشکلیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہر انسان مشقت میں ہے. اب دیکھیں چھوٹا بچہ آپ لے لیں، اگر وہ اسکول جا رہا ہے، اب پہلی کلاس میں ہے، اس کی مشقت اپنی طرح کی ہے کہ اس نے پاس ہونا ہے، اس نے پڑھنا ہے. اب دیکھیں دین کے راستے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہم جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں مشقت ہی ہے نا، کرتے تو محنت ہی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں دنیا والا بندہ ہے، وہ بھی صبح سے رات تک دنیا میں لگا ہوا ہے، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا. دنیا میں ہم کیوں آئے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آزمائش انسان کے اوپر ہوگی. رائٹ. اب سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیا جو ہے، یہ اگر مفسرین نے اس کو تین طرح سے کہا کہ اگر یہ ہم دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مخاطب تو رسول اللہ تھے، تو اگر یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اے انسان انکا کادح الی ربک کدحن، کہ تو سخت مشقت کرے گا اس دنیا میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک میں نے پیدا کیا انسان کو کبد، کیا کہ سخت وہ محنت کرے گا، سختی کے ساتھ مشقت میں پیدا کیا. تو ہمارا تو حال ہی یہ ہے. تو پھر ایک پتہ ہے ایسی آیات پڑھ کے نا ایک سکون سا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے تو میرے اوپر جو مشکلیں ہیں، میرے اوپر جو سختیاں ہیں نا، وہ آنی ہے. تو اچھا اب آئیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں کیسے ان سے آسانی سے نکل جاؤں گی. تو پھر آسانیاں ہو جاتے، پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی گلے شکوے کرنے پڑیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کیونکہ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تمہاری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں.
یہ کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسانوں میں سے، سب سے اشرف المخلوقات میں سے، رائٹ، رحمت للعالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی غم آئے نا، مشکلیں آئیں اور لگے کہ سانس بھی نہیں نکل رہا، تو پھر میری زندگی کو دیکھ لینا، میری زندگی کو پڑھ لینا، تمہیں سکون آ جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں، اپنے کتنے بچوں کے جنازے پڑھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، ان کے باپ نہیں تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی لے لیا۔ پھر اگر دادا نے ان کی کفالت کرنی شروع کی تو پھر دادا کو لے لیا، پھر چاچا نے کرنی شروع کی تو چاچا کو لے لیا، اور اسی سال، اس کو عام حزن کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا غم آیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کا ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، باہر کی دنیا میں جو مشکلیں آتی تھی نا، گھر میں آتے تھے تو وہ بیوی ان کو کمفرٹ دیتی تھی، ان کے ساتھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون ملتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی لے لیا۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بھوک بھی دیکھی تھی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا تھا، انہوں نے ہر طرح کی حالت اموشنلی، آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تھا نا، اس وقت آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی تھی جب تک وحی نہیں آئی تھی۔ اموشنلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے دن گزرے تھے، تو ہم کون ہیں؟ اور اب دیکھیں سیکنڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یا ایوہ الانسان، اگر یہ مومنین کے لیے ہے، بعد میں مفسرین نے کہا کہ یہ آیا جو ہے یہ مومنین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، کیونکہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پڑھا تھا نا کہ مومن ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر الحمدللہ اب ہماری نمازیں پوری ہوگی، اب تو میں اس کلاس میں بھی جانا شروع ہو گئی ہوں، اب تو میں ٹیسٹ بھی بہت اچھے دے رہی ہوں، اب میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، اب میں یہ بھی کرنا شروع کر دیا، تو پھر میرے اوپر یہ کیوں مشکلیں آ رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب ہے، یہ سکون کی آیا ہے کہ یہ حالات ہمارے اگر آتے ہیں تو فبشر الصابرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کو۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ ساری زندگی جو رولر کوسٹر کی طرح کی زندگی ہے نا، وہ ہوگی، ہر ایک کے ساتھ ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو لینڈنگ ہے نا وہ سکون والی دے دیں گے۔ اب دیکھیں جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، اتنا جہاز ہل رہا ہے، پتہ نہیں ابھی گئے کہ ابھی گئے، ابھی گئے کہ ابھی گئے، لیکن اگر ہمیں فور شیورٹی یہ پتا ہوگا کہ نہیں لینڈنگ ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ اتر جائیں گے، تو خوف نہیں رہتا اس طرح کا نا، پھر خوف نہیں رہتا۔ لیکن جس کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ لینڈنگ میں ہی پھنس گیا جائے گا کہ آپ مر گئے، ابھی گئے ابھی گئے ابھی گئے، تو وہ خوف کا عالم آپ نے دیکھا ہے۔ یہی مومن اور دوسرے انسان کے خوف میں فرق ہے۔ مومن کو یہ پتہ ہے، اس کو 110% پتہ ہے کہ میری لینڈنگ جو ہے وہ آسان ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الملک ہم روز پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین کام کون کرتا ہے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو تمہارے نفس کا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، جو دنیا میں بھاگنے کا راستہ ہے۔ دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے دیے ہیں نا، وہ برے رشتے تو نہیں دیے نا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو، آپ صرف ایک دفعہ یہ ایک سوچ اپنی ڈیولپ کر لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اگر نماز میں، فجر کی نماز میں اٹھی ہوں نا، تو میری پورا دن کی نماز، میری عشاء تک میں نے نماز کی حالت میں رہنا ہے۔ کیسے رہیں گے؟ جائے نماز پہ تو نہیں بیٹھے رہنا، اب کام بھی کرنا ہے، بچے بھی ہیں، جاب پہ بھی جانا ہے، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، سارا کچھ ہی کرنا ہے نا، تو میں نماز میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ایسے رہ سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے اندر ہوں گے۔ جب میں صبح سو کے اٹھوں گی تو میں نے ہر زندگی کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے،
تو میری پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا، اور جب پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا تو رات کو سوئے ہوئے بھی نماز کی حالت میں ہی ہوں گے۔ یہ جب چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اللہ کے پیغام سمجھ آتے ہیں نا، تو پھر بہت پیارا لگتا ہے قرآن، بہت پیارا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مفسرین نے جب تیسری چیز کہی کہ اگر یہ دیکھیں یا ایھا الانسان، تو یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت، اس میں کوئی یہ نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، تمام انسان جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان مشقت میں ہے۔ ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے ایسی زندگی میری بھی ہو جائے، کبھی نہ مانگے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایسی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ سارا ڈفرنس جو ہے نا، یہ صبر کا ڈفرنس ہے۔ بعض لوگوں کا صبر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کس کس مشکل سے گزرے ہیں۔ بعض لوگوں کا صبر چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی، ادھر بیٹھے بات کی، ادھر بیٹھے بات کی، اس کو بتایا، اور اپنے آپ کو بھی اس لیے کہ پتہ ہے کبھی غم آتا ہے نا تو اللہ سے بتایا کریں۔ کبھی بندہ کہتا ہے کہ اچھا اب نہ بتاؤں میں تو پھٹ ہی جاؤں گی، تو جب آپ بتاتے ہیں نا آنیسٹلی منع کرتے ہیں بتانے سے، اس لیے کہ ہاں اس کو ضرور تکلیف بتا دو جو تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، ادروائز مت بتاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کو تم بتا رہے ہو وہ اگلی جگہ پہ بیٹھ کے وہ کہے گا تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور وہ پھر کئی دفعہ مذاق ہی بن جاتا ہے بندہ کہ یہ اس کی تو عادت ہی ہے، وہ سارا وہ یہاں کرتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا الہی آمین۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان تو سارا وقت ایک مشقت سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ آنا تو نے میرے پاس ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کتنا بھی بھاگ لے گا، کتنا بھی کچھ کر لے گا، رزلٹ کیا ہے؟ کہ آنا نے اللہ کے پاس ہے، وہاں پہ آ کے تو نے جواب دینا ہے نا۔ دیکھیے جب ہم دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ موت کی بیماری لگی ہوتی ہے۔ اب ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا ہم سنتے ہیں نا کہ اس کو کینسر ہو گیا تو ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا، ہوتا ہے نا ایسے۔ اور بعض دفعہ تو لوگوں کو بہت ٹائم مل جاتا ہے، بعض کو نہیں بھی ملتا، بعض کی اچانک پتہ چلتا ہے اور ودن 1-2 مہینے میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ان کو پلان کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا وقت ہے، بچوں کے لیے یہ، بیوی کے لیے یہ، اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے، تو اس طرح سے انسان کرتا ہے نا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب میں پیدا ہوئی ہوں، تو اسی وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تجھے موت کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو نے ایک دن بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو اس سے پہلے اس دنیا میں جو تو نے کرنا ہے جلدی جلدی کر لے۔ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم موت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ موت جو ہے نا سب سے بڑی پہرہ دار ہے ہمارے اوپر۔ جب تک یہ خود نہیں آئے گی نا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا، جب تک اس کو رب کا حکم نہیں ہوگا نا، وہ کسی اور کو ہماری جان لینے کے لیے نہیں آنے دے گی۔ یہ ہماری اتنی زبردست حفاظت کرتی ہے۔ اور جب حکم آ جائے گا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ کھڑے، کہاں پہ بیٹھے۔ اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ابھی میری ضرورت کن لوگوں کو ہے، اور میرے بعد تو یہ بیچارے مر ہی جائیں گے۔ کوئی کام نہیں آتا، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے۔ فَمُلَاقِی، تو اللہ سے ملنے والا ہے۔ دنیا میں جو تو مشقت کر رہا ہے، ہونی مشقت ہے۔ اب دیکھو ایک ریس ہے نا، آپ سوچیں کہ ایک ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا والوں کی ریس جا رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی ریس جا رہی ہے۔ محنت یہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو شاپنگ کرنے جاتی ہے وہ بھی بیچاری بڑی محنت کرتی ہے، اٹھتی ہے، تیار ہوتے ہیں، پھر شاپنگ کرے، چل رہے ہیں، تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ ہائے میں نے یہ خرید لیا، وہ خرید لیا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہماری جو دوڑ ہوتی ہے نا، وہ ہماری اس پہ ہوتی ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے، جو ہماری پرائرٹی ہوتی ہے، جس کو ہم نے اہمیت دی ہوتی ہے نا۔ مجھے بہت پیاری یہ بات لگتی ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو میں کہتی ہوں دیکھو جا سورج جاتا ہے نا وہاں مڑتا جاتا ہے۔ تو ہماری پرائرٹی بھی جو ہوگی نا، ہماری دوڑ بھی ادھر ہی ہوگی۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان تو اپنی دوڑ کو ٹھیک کر لے، تو مشقت تو ہے، دونوں طرف مشقت ہے، لیکن آخر میں تو نے میرے پاس آنا ہے اور آخر میں آ کے تو نے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی آیا بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جو لوگ ہیں، اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی، اگر آپ کے گھر کے آدمی جو ہے نا، وہ ان کو پلیز یہ پارٹ اس سورہ کا ضرور سنا دیں، اگر اور کچھ نہیں اپنا قرآن مصحف کھولیں اور خود سے یہ والی آیا پڑھیں اور ان کو کہیں کہ آپ اس کا اردو میں یا انگلش میں یا جس طرح بھی ان کو جو بھی لینگویج آسان لگتی ہے اس میں آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر آپ چھوٹی سی تفسیر ان کو بتا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے آدمیوں کا کمپیریزن کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کھانے والا ہوتا ہے نا جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ایک اور طرح کے ہوں گے، وہ جو سابقون اولون ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ان کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب سیکنڈ نمبر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن کی نیکیاں بیسیکلی زیادہ ہوں گی اور ان کی گناہ کم ہوں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ آیا پڑھی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو لوگوں کا کو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا تو وہ تو جن کی ہو گیا تو ان کے ساتھ تو مطلب وہ انسان جو ہے وہ تو برباد ہو جائے گا، تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان حساب ہوگا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ حساب کی بات نہیں ہے، یہ نامہ اعمال ابھی پیش کیا جائے گا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، اگر پوچھ گچھ ہو گئی تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشیوں کے ساتھ کیا کریں گے، ان کا آسان حساب ہوگا۔ اور وجہ کیا؟ اب یہ غور کرنے والی بات ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جیسے ہی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا تو اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا خوشی سے کہ میں پاس ہو گیا، الحمدللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا۔ پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ غور سے سنیے گا، یہ وہ تھے جو وہ کہتے سورہ طور کی آیہ نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہوں گے پھر، رائٹ؟ اہل جنت کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے اہل کے درمیان بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا، بہت ڈرتے رہتے تھے۔ اس آیہ کو انڈر لائن کیجئے گا، اور اگر آپ کہیں پہ سیو کرتی ہے نا جو آپ کی فیورٹ آیا ہے وہاں پہ لکھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے گھر آتے تھے نا تو وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس گھر کے قوام تھے نا گھر کے، تو میرے اوپر جو ذمہ داری تھی، میں نے اپنے بچوں کو نہ صرف یہ تھا کہ میں نے ان کا پیٹ پالنا تھا، ان کو اپنے رب سے ملانا تھا، تو میں بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دوزخ کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سیکنڈ طرح کے لوگ، یہ لوگ کون تھے؟ گھر میں آتے تھے، ڈرتے تھے۔ کمپیریزن خود کیجئے۔ آپ میں سے مجھے پتہ ہے بہت سے بھائی ہیں میرے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھروں میں آتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں تو آپ کس حالت میں آتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ قوام ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر والی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کس حال میں نکلتی ہے؟ کیا گھر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورے ہو رہے ہیں؟ کیا میرے بچے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا میں نے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دی ہے؟ آزمایا جو اس سے پہلے گزر چکے، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، جو واقعی ایمان لائے، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سورۃ ملک ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا، ہمیں زندگی اسی لیے دی کہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
अच्छा जी, अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो वो ऐसी जन्नतों में होंगे जिसके नीचे नहरें बहती हैं, ज़ालिकल फौजुल कबीर, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब आमनु व आमिलुस्सालिहात, ये हमेशा मैं आपको ये बताती हूँ कि पूरे कुरान में आप देखें कि आमनु के बाद आमिलुस्सालिहात आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कलमा पढ़ के अब आपकी जो दिल चाहे वो कर लो तो कोई बात नहीं, आमिलुस्सालिहात है। इसका भी आप अगर आप सूरत अल माइदा की आया नंबर 94 वो आज आप पढ़ के देखिएगा कि उसमें एक्चुअली ये दर्जात बताए गए हैं कि जब हम ईमान लाते हैं तो फिर क्या है कि जैसे इस्लाम लाने के बाद फिर अगला दर्जा, उससे बड़ा दर्जा क्या होता है, ईमान। ईमान दिल की हालत है। और हदीस जिब्रील आप ज़रूर पढ़िएगा, अगर आप गूगल में भी डालेंगे ना हदीस जिब्रील के नाम से तो वो पूरी हदीस निकल आएगी। और सेकंड दर्जा ईमान का, और थर्ड दर्जा जो होता है ना वो होता है एहसान का, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस लेवल पे ले आए कि देखिए अल्लाह ने बता दिया कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने ज़्यादती की उतनी ज़्यादती कर सकते हो, गुनाह नहीं होगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो जुल्म हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम माफ़ कर देते हैं ना तो वो एहसान का दर्जा होता है। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप देखिए वो दिन जिसमें हम अब तरस रहे होंगे, जिसमें कि एक नेकी कहीं से मिल जाए ताकि हमारा पलड़ा भारी हो जाए। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारेंगे कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में किसी को माफ़ किया था अल्लाह की खातिर। जैसे हम कहते हैं ना कि ठीक है इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया, इसने मुझे बड़ा तंग किया, इसने मुझे बड़ा जलील किया, इसने मुझे ये किया वो किया, कुछ भी आप सोच लें, और फिर आप ये कहें कि अच्छा ठीक है मैं इसको अल्लाह की खातिर माफ़ करती हूँ, और वाकई माफ़ भी करो। ऐसा नहीं कि बस कह दिया और लेकिन दिल में वो रखा। कोशिश करके ना अल्लाह की खातिर ज़रूर माफ़ कर दें, क्योंकि उस दिन पुकारा जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की खातिर माफ़ किया था, और उनको खड़ा किया जाएगा वहाँ पे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जो अजर अता करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक अता करेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो बस अब कोशिश करें, याद करें कि किसी के लिए भी अगर दिल में कोई थोड़ी सी भी रंजिश है ना, अल्लाह की खातिर माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह। अब ये भी बात याद रखिएगा कि माफ़ करने का ये मतलब नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है जिसका आपको पता है कि वो आपको नुकसान देता है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, अब आप माफ़ कर दें उसको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिर उसकी गोद में जाके बैठ जाए कि अच्छा फिर से मुझे डसो, कोई बात नहीं। फिर फासला ज़रूर रखें, लेकिन आपने उसको माफ़ कर देंगे तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत उसका अजर देंगे। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लोगो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप देखें ना कि इतनी बड़ी बात कि आमिलुस्सालिहात करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों को भी बता रहे हैं कि इवन दो इन्होंने इतना ईवल काम किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अब ये ना सोच लेना सिर्फ, लेकिन अल्लाह की पकड़ भी फिर बहुत सख्त है। जब अल्लाह की पकड़ आ जाती है तो फिर ऐसी चीखें निकलती हैं कि फिर उसके बाद कुछ और समझ भी नहीं आती है। लेकिन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते इन्नहु हुवा युबदी व युईद, कि अल्लाह वो है। तुम क्या सोचते हो कि जुल्म किसी के ऊपर किया, अब वो नज़र ये आ रहा है कि मामला ख़त्म हो गया, ठीक है जी जुल्म किया, वो तो बेचारा मजलूम सारी उम्र मजलूम ही रहा, और फिर वो मर भी गया और कुछ भी नहीं हुआ। देखो जी वो तो जुल्म करने वाले उसी तरह से शान शौकत से रह रहे हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें भी चला रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो करें, इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जिसने पहली दफ़ा तुम्हें पैदा किया ना, वो कब्रों से उठा के तुम्हें दोबारा भी पैदा करेगा और तुम्हें हिसाब देना होगा। वो युबदी व युईद, और वो दोबारा भी तुम्हें लुटाने वाला वही है। वहुवल गफूरुल वदूद, ए लोगो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और बड़ी मोहब्बत वाला है। एक दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के उसकी तरफ आ जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये मोहब्बत आप देखें कि दोनों चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तो वो है ज़ुल अर्शिल मजीद, कि उसका अर्श जो है वो तो इतना बड़ा है कि उसका अर्श बड़ी शान वाला है। फ़आलुल लिमा युरीद, कि वो कर गुजरता है जो वो चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हल अता का हदीसुल जुनूद,
اے لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بتا رہے ہیں، صحابہ، کیونکہ اس وقت میں بتایا نا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا، یہ واقعہ تو سن چکے تھے کہ فرعون اور سمود کا واقعہ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ جو تم پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ آج سوچ رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا، ہم جو مرضی کریں۔ تو سمود جو قوم تھی اور جو فرعون کی قوم تھی، اس سے بڑے تو نہیں ہے یہ۔ سمود نے تو کیا، وہ فرعون نے کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ اور سمود کی قوم تو وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں پر اتنے بڑے بڑے محل بناتے تھے کہ 100 کمروں کا۔ آج انسان حیران ہو جاتا ہے جب ان کی باقیات جیسے نکلتی ہیں، جب کھدائی ہوتی ہے، کہ کس طرح سے اتنی ترقی اس قوم نے کی تھی کہ اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ختم کر دیا۔ تو تم کیا چیز ہو؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن جو انکار کرنے والے ہیں نا، وہ تکذیب کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے، تم اپنا دل نہیں ہلکا کرنا۔ واللہ من ورائہم محیط، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محیط۔ اب دیکھیں جب اس آیت کو ایسے سمجھیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، کبھی پڑھتے نہیں، سوری، دیکھتے ہیں کبھی ٹی وی پہ ہمیں دکھاتے ہیں یا کچھ، کہ پولیس نے پورا گھیرا کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے پھر اب وہ نکل نہیں سکتے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سے گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی۔ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ بس میں ہمیشہ یہ بات جب بھی میں پڑھتی تھی نا، تو میں یہ کہتی تھی کہ یا پاک پروردگار، گناہ گار ہیں، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم پہ اپنا کرم کرے کہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم معافی مانگنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پیاری دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں۔ دعاؤں سے مجھے یاد ہے کہ جب میں عمرے پہ گئی تھی نا، بہت سال پہلے، جب میرے زندگی میں ایسے قرآن نہیں کھلا ہوا تھا، لیکن اس وقت جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو ہم سارا وقت ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا، جو اس وقت ایپ نہیں تھے، تو اللہمہ کی دعائیں، چھوٹی چھوٹی بکلیٹ نہیں جیسے ہوتی ہیں، اللہمہ کی اور ربنا کی دعائیں، یہ آپ پاکستان میں بھی، انڈیا میں ہر جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس کے نیچے نا اردو میں بھی ترجمہ لکھا ہوا تھا۔ تو جب میں دعا کرتے کرتے تھک جاتی تھی نا اپنی دعائیں، تو کیونکہ وہاں تو سارا دن ہم یہی کرتے ہیں، تو پھر میں وہ پڑھتی جاتی تھی، اور ایک ایک دعا اتنی خوبصورت، وہیں سے ایکچولی پھر مجھے محبت یہ ہوئی کہ میں نے اب یہ دعائیں یاد کرنی ہے، جو دعا مجھے ایسے لگتی تھی کہ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں نے اس کے بعد یاد کرنی شروع کی تھی۔ تو جب بھی آپ لوگ کبھی عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جائیں گے، تو آپ لوگ وہ چھوٹی والی دعائیں والی جو بک ہے نا، وہ ساتھ لے جائیں، اور پھر وہ پڑھتے جائیں۔ آپ کی اب تو ایپ ہے نا فون کے اندر، تو اب جیسے صبح ہے یا اب گھر میں بھی ہیں، آپ کا دل ایسا ہو رہا ہے کہ اچھا آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ وہ ایپ اپنا کھولیں اور آپ اس کا ترجمہ صرف پڑھتے جائیں اور اللہ سے دعائیں کرتے جائیں۔ بہت پیاری دعائیں ہیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، کہ اے لوگو، قرآن جو اللہ کا پیغام ہے نا، وہ اس کا پیغام ہے۔ یہ جو آیات تمہیں سنائی جا رہی ہیں، تمہیں تسلیاں دی جا رہی ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مان رہے ان کو جو وعید سنائی جا رہی ہے، یہ اس قرآن پاک کی ہے جو مجید بڑی شان والا ہے، فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوح جو ہے یہ سفید موتیوں کا ہے، اس کا طول آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کا کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا اصل فرشتوں کی گود ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خدا کے عرش کے دائیں جانب ہے۔ طبرانی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی کتابت نور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز 360 دفعہ اسے دیکھتا ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت پیاری سورہ تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ نیکسٹ سورہ آ رہی ہے سورہ طارق۔
अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह देखेंगे, बहुत प्यारी सूरा है। एक एक सूरा ऐसा है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे अमल में ढाल दे। ऑनेस्टली जब मैं भी तैयार कर रही होती हूँ आपके लिए, तो क्योंकि मैं तो सारा दिन जीती हूँ इनके साथ, एक एक लफ्ज़ के साथ, तो बस ये लगता है कि या पाक परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है कि तूने कुरान मेरी ज़िंदगी में खोल दिया। और मेरे तमाम स्टूडेंट, मैं कहती हूँ जो आप लोग सुन रहे होते हैं, अब आप लोगों को भी मुझे आई एम श्योर इतनी मोहब्बत होगी, आप लोग भी इसी तरह से कुरान पाक को अब समझने की कोशिश करते होंगे, पढ़ते होंगे। कहते हैं ना कि अंत वली फिर दुनिया वाल आखिरा। मुझे अल्लाह सुब्हान तआला के नामों में ना ये वली बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हान तआला अल्लाह है, बचपन से सुनते हैं, रब भी सुनते हैं, लेकिन कभी होता है ना अंत वली फिर दुनिया, कि ऐसे लगता है कि हाँ, कि बस अल्लाह सुब्हान तआला मुझे थाम ले। और आप बिलीव करें कि जब इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं ना, गम आते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगियों में नहीं रहते हैं, लेकिन होते तो हम इंसान हैं, अंदर तो हमारे वो एक छोटा बच्चा रहता है ना। तो जब जब कोई ऐसा गम आता है ना जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो ऑनेस्टली माइंड में पता है क्या आता है कि एक फ़ौरन अपनी अम्मी याद आती हैं, और फिर अपने आप को ना आप एक छोटे से बच्चे की तरह फ़ील करते हैं कि मैं मम की गोद में चली जाऊँ, अम्मी की गोद में जाके बैठ जाऊँ, और बस मैं इससे हट जाऊँ किसी तरह से, ये गम मेरे पास से चला जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, मेरे साथ हुई है अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कुछ मेरे भाई के जो यंग बच्चा था, उसकी जब डेथ हुई थी, तो ऑनेस्टली ऐसे लगता था कि या पाक परवरदिगार कहाँ, मतलब वो एक्सप्लेन ही नहीं बंदा कर सकता। और ऑनेस्टली बार बार मेरे ज़हन में ना मेरी अम्मी, और मैं एक बच्चे की तरह कि अम्मी की गोद में जाके छुप के बैठ, क्योंकि ये गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर ये जो दुआ है ना, अंत वली फिर दुनिया वाल आखिरा, या अल्लाह तू मेरा वली है, मुझे संभाल ले, या अल्लाह तू मेरा वली है, तो इतनी तसल्ली मिल जाती है जिसकी कोई हद नहीं। और फिर इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला वो सोच अता कर देते हैं ना, कि फिर वो कहते हैं कि अल्लाह अलका करना शुरू कर देते हैं ज़हन में, कि तेरे पास जितनी ज़िंदगी है इस गम में निढाल नहीं हो, वापस खड़ी हो जाओ, क्योंकि जन्नतों के सौदे किए हुए हैं तो वो आसानी से नहीं मिलने वाली। तो भागो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ, ऐसे काम की तरफ भागो जो अल्लाह को खुश करने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी को गम में डाल के बर्बाद नहीं करो। तो ये गम और खुशियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिसको अल्लाह की पहचान होती है ना, आप बिलीव करें, जब गम इतना ज़्यादा आता है ना, उस वक़्त एक और खिड़की खुलती है, एक और एंगल खुलता है इंसान की ज़िंदगी में दुनिया के लिए। फिर उसमें जीना शुरू करता है बंदा। इसीलिए ना हम शुरू में पढ़ते हैं कि जब गम आते थे सहाबा के पास, कभी काफ़ी देर होता था कोई ऐसी नहीं आती थी, तो घबरा जाते थे कि क्या अल्लाह को हम पसंद नहीं। तो होता था कि ऐसे कैसे हो गया, हम तो बड़े खुश होते कोई गम ना आए, हम तो इसी इंतज़ार में, तो या अल्लाह कभी ऐसा ना हो कि हम पे कोई मुश्किल आए। तो गम भी अल्लाह सुब्हान तआला की बड़ी प्यारी देन होती है, जिनको मिलता है फिर उसके बाद अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन कुछ और खुलता है, कुछ और अल्लाह सुब्हान तआला अता करते हैं जो आम तौर पे आसानी के साथ नहीं खुल रहा होता। मुझे ऐसी सिचुएशन में जो अली हजवेरी है ना, दाता गंज बख्श जिनको कहते हैं, अली हजवेरी की वो बात याद आती है, मैं उनकी बुक में पढ़ी थी कि एक दफ़ा ऐसे ही वो जा रहे थे, तो कुछ बच्चे थे रास्ते में, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, बहुत भूखे थे, थके हुए थे, किसी को उस ज़माने में थोड़ी पता होता कि कौन क्या है। तो उन्होंने सोचा कि कोई आदमी है बैठा हुआ, तो वो उसके उनके ऊपर छिलके जो थे, माल्टा खा रहे थे, किन्नू खा रहे होंगे, छिलके साथ साथ फेंक रहे और साथ साथ मजाक उड़ा रहे थे। तो ये सेड कि मैं इतना लो फील कर रहा था उस वक़्त कि क्या मतलब ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं फ़ौरन ही मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, अल्लाह की मखलूक है, अगर इनको इस तरह से करने से खुशी मिल रही है, क्योंकि वो मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, तो कोई बात नहीं, मैं इसमें भी राज़ी हूँ। तो ही सेड कि उस रात अल्लाह की तरफ से वो मेरी मंजिलें जो काफ़ी देर पहले रुकी हुई थी, वो उस रात में खुली, क्योंकि मैं सब्र वो करते रहे, सब्र ना उस पूरी रात, तो उसके बाद खुली थी। तो अल्लाह सुब्हान तआला फिर अता भी करते हैं, जिस तरह का भी वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े गम आते हैं, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो, या अल्लाह दुनिया में भी दे और आखिरत में भी अता कर। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला हम सब पर अपनी रहम करे। जो नेमतें अल्लाह सुब्हान तआला ने दी हैं, औलाद की शक्ल में, खामन की शक्ल में, और पूरी पूरी जिस्म और हर चीज़ तो अल्लाह की नेमत है ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें अपनी नेमतों को अपनी ही
حق میں استعمال کرنے کی توفیق عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اور لوگوں کو معاف کرنا نہیں بھولنا، قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ جس نے اللہ کی خاطر معاف کیا وہ کھڑا ہو جائے، اور پھر اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔